الحمدللہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیرکی کے بیانات، آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیزان مکرم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آنے والا بابرکت مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کے بڑے فضائل آپ اور ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان مال لے کر جہاد کے لیے نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی نہ جان نہ مال دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بابرکت مہینہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے، اور اس بابرکت مہینے کے جو اعمال ہیں، میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، اس میں آپ حضرات تکبیر، تحلیل، تحمید کثرت سے پڑھا کریں۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور اس طرح سے تحمید سبحان اللہ، اور ساتھ ساتھ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو تسبیحات سبحان اللہ، تحلیل اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، یہ تمام کے تمام تسبیحات آپ اور ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور درس کے بتایا ہے۔ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اس بابرکت عشرہ اولی ذی الحجہ میں میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی جاتی ہے، فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا 1 دن کا روزہ تو میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان فرما رہے ہیں کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ روایت مجمع الزواہد میں بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ فرمایا، محبوب رب العالمین نے کہ ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کے روزے کے برابر میں فرمایا کہ اللہ پاک میں پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اور دیکھو، آپ اور ہم مسلمان اتنے بڑے نیکی کے اعمال سے محروم ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور یہ اعمال اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں اپنے قرآنی احکامات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینہ کے عشرہ اولی ذی الحجہ میں کون سے اعمال آپ اور ہمیں نہیں کرنے؟ تو میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
سے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو اپنے ناخن کتروائے اور نہ تو بدن کے کسی حصے کے بال کاٹے۔ تو معلوم ہوا کہ اس بابرکت مہینے کے عشرہ اولیٰ میں آپ اور ہمیں ناخن بھی نہیں کتروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ بالوں سے بھی کتروانے سے آپ اور ہم دور رہیں۔ ہاں اگر ان کے ہاں بالوں کی مدت زیادہ ہو گئی ہے، ناخن زیادہ لمبے ہو گئے ہیں تو لہٰذا پھر کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ایسے آیا کرتے ہیں جو آپ اور ہمیں بطور فضیلت کے بتائے جاتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہوا کرتا، جیسے شب قدر کی رات کی فضیلت ہوا کرتی ہے اور عید کی رات کی فضیلتیں ہوا کرتی ہیں، تو لہٰذا کچھ دن کچھ راتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن کو بابرکت بنایا گیا ہے اور اس میں آپ اور ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوا کرتے ہیں۔ جس اعمال میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کی رات کی عبادت، 9ویں ذی الحجہ کی رات کی عبادت، 10ویں ذی الحجہ کی رات کی عبادت یعنی عید کی رات، اور عید الفطر کی رات یعنی جو رمضان المبارک کے بعد آپ اور ہم عید پڑھا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شب قدر کی رات کی عبادت، تو یہ بڑی فضیلت رکھا کرتی ہے جس کا آپ اور ہمیں نبی آخر الزمان سرور دو کونین سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے امتیوں اس راتوں میں آپ حضرات کثرت سے عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں اس بابرکت مہینہ ذی الحجہ کے عشرہ اولیٰ کے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔